تاریخ کا ایک سچا واقعہ۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں منحصر تھے، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا اکلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہی اکلیمہ کا حقدار ہے۔ اس زمانے میں جو قربانی مقبول ہوتی تھی، آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت بغض حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور تو اکلیمہ کا مستحق ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا یہ مطلب ہے کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا معنی میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا گناہ، یعنی جو اس سے پہلے تو نے کیا کہ والد کی نافرمانی کی، حسد کیا اور خدائی فیصلہ کو نہ مانا، یہ دونوں قسم کے گناہ تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے۔ قابیل تمام گفتگو کے بعد بھی حابیل کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور اس کے نفس نے اسے اس ارادے پر راضی کر لیا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا، لیکن پھر حیران ہوا کہ اس لاش کو کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک کوئی انسان مرا ہی نہ تھا۔ مدت تک لاش کو پشت پر لادے پھرتا رہا، پھر جب اسے لاش چھپانے کا کوئی طریقہ سمجھ نہ آیا تو اللہ عز و جل نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو کرید رہا تھا۔ چنانچہ یوں ہوا کہ دو کوے آپس میں لڑے
ان میں سے ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر گڑھا کھودا، اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے زمین کھود کر دفن کر دیا۔ تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کرید رہا تھا، تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔